آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی کی طبیعت بے چین ہو گھر سے وضو کر کے نکلے، مسجد پہنچے، اور اگر مسجد کے اندر درس قرآن کی محفل سجی ہو اس میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف سے سکون اس کے قلب پر نازل ہوگا۔ اور اگر مسجد میں درس قرآن کی محفل سجی نہیں ہے تو جائے مسجد میں اور اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کے قلب پر سکون کی دولت کو نازل فرمائے گا۔ لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں، آج ہماری قوم سکون کی تلاش کے اندر کوئی سگریٹ پیتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی ڈرگز استعمال کرتا نظر آتا ہے، کوئی گندی پکچریں دیکھتا نظر آتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا نظر آتا ہے۔ جب ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے رشتہ توڑ دیا اور مرضی کے مطابق اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوال کا مسافر بنا دیا اور ہم عروج سے زوال کی طرف آ گئے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے دور پاک میں ایک جوان کو مسجد سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ مسجد میں نماز کے لیے آتا جاتا، خوبصورتی کی وجہ سے اس راستے میں ایک مکان پڑتا تھا، اس مکان میں ایک خاتون رہتی تھی۔ جب اس خاتون کی نظر اس نوجوان خوبصورت پر پڑی، اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ اس نے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے ہیلے بہانے کے بارے میں غور کرنے لگی کہ اس نوجوان کو میں اپنے دام فریب میں کیسے گرفتار کروں اور اس سے میں اپنی خواہش کو کیسے پوری کروں۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور کا کوئی نوجوان ہوتا تو اسے خود پیشکش کرتا اور گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے اور اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی کا معاملہ دیکھیے۔ عورت جب اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی، ایک بہانہ بناتی ہے۔ جب وہ نوجوان راستے سے گزرنے لگا تو کہتی ہے، مولانا صاحب ایک مسئلہ مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میں راستے میں نہیں پوچھ سکتی، ذرا کمرے میں تشریف لے آئیے تاکہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کر سکوں۔ جیسے ہی وہ بھولا بھالا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا، عورت نے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور اپنی خواہش کا اظہار اس نوجوان کے سامنے کرنے لگی کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میری خواہش کو پوری کر دو، میرے ارمان کو پورا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزنے لگا، کانپنے لگا، یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس گناہ کے بارے میں قیامت میں رب کے حضور جب میں حاضر ہوں گا اور میرا مولا جب مجھ سے اس گناہ کے بارے میں سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اس تصور نے اسے کانپنے پر مجبور کیا، لرزنے پر مجبور کیا، کپ کپاہٹ کی عالم کے اندر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے تصور نے اس طریقے سے اس پر کیفیت طاری کر دی کہ اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی، ڈر کے مارے کہ میں اپنے مولا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ روح کا پرواز کرنا تھا، خاتون نے اسے لا کر دروازے پر رکھ دیا اس کی لاش کو، اور اس کے بعد اس کو کوئی دفنانے لے گیا، گھر والے لے گئے، تدفین عمل میں آئی، سب کچھ ہو گیا۔ صبح یہ بات مشہور ہوئی کہ ایک نوجوان خوف خدا سے لرز کر اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کر دیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی، فوراً اس کی قبر پر پہنچے، اور قبر پر پہنچنے کے بعد اس نوجوان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے نوجوان بتا میرے کریم نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ قبر سے آواز آتی ہے، امیر المومنین میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ میں اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو روکے رکھا اور ڈر کر کے میں اپنی جگہ پر قائم رہا اور گناہ سے دامن کو بچایا،
میرے کریم نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ جب امت مسلمہ میں گناہوں سے بچنے والے ایسے تھے تو ہمارا سورج کبھی غروب ہوتا نظر نہیں آتا تھا، لیکن جب امت مسلمہ کی پوزیشن ایسی ہوئی کہ کوئی رات دامن میں گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی دن آوارگی میں گزرتا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، تو آج ہماری پوزیشن جو ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل احساس گناہ سے انسان لرز جاتا تھا، تصور گناہ سے انسان کانپ جاتا تھا، اور آج گناہ کر کے کہے لگاتا ہے، گناہ کر کے دوستوں سے تذکرے کرتا ہے، گناہ کر کے موج مستی میں زندگی گزار رہا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ قوم بھی ختم ہونے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، صرف مردوں میں ایسے نہیں تھے، خواتین میں بھی ایسی اللہ سے ڈرنے والی بندیاں تھیں۔ اللہ اکبر! چونکہ میری بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنی اصلاح کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ اکبر! علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بزم روض الریاحین کے اندر، جس کا ترجمہ حضرت علامہ مولانا بدر القادری علیہ رحمت والرضوان نے بزم اولیاء کے نام سے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بزم اولیاء کے اندر 2 دوستوں کا واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر! 2 دوست تھے۔ ایک دوست کی پوزیشن یہ تھی کہ لوہے کا کاروبار کرتا تھا، وہ لوہار تھا، لوہے کو آگ میں ڈالتا، اور آگ میں ڈالنے کے بعد جب لوہا نکالنا ہوتا تو کسی اوزار سے نہیں نکالتا تھا، اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالتا اور جلتے ہوئے لوہے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے دوست کی یہ کیفیت کو دیکھ کر ایک دن اپنے دوست سے پوچھ بیٹھا، کیا میرے دوست ہاتھ میں کوئی ملم وغیرہ لگاتے ہو، کوئی آئنٹمنٹ لگاتے ہو؟ کیا ہے کہ تم لوہے کے اندر، آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو لیکن آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار چھوڑو، یہ بس ایسی ہی بات ہے، مت اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے کہا نہیں میرے دوست، میں جانے بغیر نہیں رہوں گا، مجھے بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا سنو، میں جب جوان تھا تو جوانی کے عالم میں میرے محلے کے رہنے والی ایک لڑکی سے میرا دل لگ گیا تھا، اور اس کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا، لیکن میں بہت غریب تھا، غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اسے پا سکوں ایسی میری استطاعت نہیں تھی اور حیثیت بھی نہیں تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے بڑی کوشش کر کے، ارے بھائی آپ بیٹھ جائیں یار، چلیے بیٹھ جائیے آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ محفل کے آداب کو سمجھتے ہی نہیں ہے کچھ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نوجوان سے اس کے دوست نے جب بہت اصرار کیا کہ مجھے وجہ بتاؤ کہ آگ کا اثر تمہارے ہاتھوں پر کیوں نہیں ہوتا، تو اس نوجوان نے جواب میں کہا جب میں غربت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، اس وقت جس لڑکی کی محبت کا چراغ میرے سینے میں روشن ہوا وہ بہت سرمایہ دار باپ کی بیٹی تھی، میری رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی، پھر بھی کوشش کر کے میں نے اپنا پیغام بھجوایا،
غربت کی وجہ سے اس پیغام کو انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دولت حاصل کرنی چاہیے، سرمایہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، اور اس کے بعد میں دولت مند ہو گیا۔ اور دولت مند ہونے کے بعد میں نے دیکھا اور مجھے معلوم ہوا کہ اس بچی کی بھی شادی ہو چکی، اس کے بچے بھی ہو چکے تھے۔ میں نے بھی شادی کر لی، اور شادی کے بعد میری بھی زندگی گزر رہی تھی۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا، اور قحط کی وجہ سے شہر کے بسنے والے غریب لوگ سرمایہ داروں کے دروازے پر پہنچنے لگے اور ان کے یہاں سے اناج اور غلہ حاصل کرنے لگے۔ میرا شمار بھی شہر کے سرمایہ داروں کے اندر تھا۔ میں بھی سرمایہ کی وجہ سے اور دولت کی وجہ سے شہر میں بڑا مشہور تھا۔ میں بھی اپنے گھر کے دروازے پر غلہ لے کر کے بیٹھ گیا اور قطار میں آنے والوں کو دیتا رہا۔ اتفاق اس قطار کے اندر آنے والے مرد و خواتین کے اندر وہ عورت بھی آ گئی جو قطار کے اندر مجھ سے اناج لینے پہنچی۔ میری نظر پڑتے ہی پرانا عشق پھر بیدار ہوا اور میرے دل میں اس کو پانے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ میں نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ غربت کی ماری عورت قطار سے نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ گھر جب پہنچتی ہے تو بچے بلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ماں کی ممتا نے سوچا چلو پھر ایک بار جا کر کے میں کوشش کروں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ پھر وہ عورت واپس آئی، لیکن مجھ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ جیسے ہی اسے دیکھا پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم میرا سوال پورا کر دے، میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ عورت قطار سے نکلی اور چلی گئی۔ گھر جانے کے بعد بچوں کا بلکنا برداشت نہ ہوا، بچوں کا تڑپنا برداشت نہ ہوا، اور اس نے سوچا آج میں جا تو رہی ہوں لیکن اسے اسٹریٹ فارورڈ بالکل بغیر کسی روک ٹوک کے کچھ سنا کر کے ہی آؤں گی، چاہے میرے بچے جیئیں یا مر جائیں۔ جیسے ہی وہ پہنچی اور اس نے جیسے ہی کہا تم میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے جواب میں کہا، سن لے، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے بلک بلک کر جان دے دے یہ تو میں گوارا کر سکتی ہوں، لیکن قیامت میں خدا کے سامنے زنا کا داغ لے کر حاضر ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا جذبات جو ابھر گئے تھے وہ سرد پڑ گئے، اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، اللہ اللہ، میں کیسا ظالم ہوں۔ بھوک کی ماری اس بچی کو، بھوک کی ماری اس عورت کو گناہ سے بچنے کا خیال ہے، اور میرے پاس تو پیٹ بھرنے کے لیے بہت سارا کچھ موجود ہونے کے بعد میں گناہ کا خیال کر رہا ہوں۔ اس نے بے ارادہ کیا کہ نہیں نہیں، اب میں اس سے گناہ کے بارے میں نہیں کہوں گا، اپنی خواہش کے بارے میں نہیں کہوں گا، اب اس کے دامن مراد کو بھر دوں گا۔ عورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے خاتون، میرا کوئی مطالبہ تجھ سے نہیں ہے، یہ سارا سامان ہے، لے جا تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا۔ عورت نے کہا کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ کہا کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ سامان اٹھائی عورت اور قریب سجدے میں چلی گئی اور اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، اس نے میرے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھانے کا انتظام کیا ہے، تیری بارگاہ میں ایک مظلومہ عورت کی دعا ہے کہ اس کو دنیا کی آگ سے بھی بچا اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ اس نوجوان نے کہا اگر آج آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد میرے ہاتھوں پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اسی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جس نے میرے لیے یہ دعا کی تھی۔ تو تاریخ گواہ ہے، ہماری تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ ایسی بہت ساری اللہ کی بندیاں بھی تھیں جنہوں نے مجبوری میں بھی دامن پر گناہ کا دھبا لگنے نہیں دیا، اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے دامن کو برائیوں سے بچایا۔ اب آئیے یہ احساس کے حوالے سے گناہ کی بات کرنے